چاہتا ہوں. آپ خود بیان فرماتے ہیں جسے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا تو اس وقت اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں گیا تو وہاں پر آپ تشریف فرمائے ہیں, میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا حضرت ام کلثوم کے پاس. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے. تو آپ نے آتے ہی فرماتے فضمانی, مجھے پکڑ کے اپنے گلے لگا لیا زور سے, بڑا پیار شفقت کرنے لگے. چونکہ ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی نا, 16 ہجری میں تو ان کی ولادت ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ نے اتنی شفقت فرمائی, اتنے میرے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا, اور ساتھ ہی اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے التفیہ بالحلوہ, ان کو ایسے نہ جانا دینا, کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھلا کے بھیجنا. اچھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ محبوب صحابہ تھے, سبحان اللہ, تو ایسے ہی نہیں وہ بھی محبت کرتے تھے, بلکہ ان کے اندر ان کو بھی نظر آ رہا تھا بھی کیا کیا جواہر پارے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ بھی سارے ان کے ساتھ محبتیں اور شفقتیں فرماتے تھے. اسی طرح آپ نے جو روایت ایک پیش کی وہ ایک لفظ کا چونکہ اس میں تغیر ہے تو لہٰذا یہ بھی حسن کا ایک باعث ہے کہ جب حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ سے کسی نے پوچھا کہ شجاعت کا موضوع ہے, تو جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو سالار بنا کر آگے بھیج دیا جاتا ہے, اور امام حسن حسین کو حضرت مولا علی پاک اپنے پاس رکھتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں ہے ان کو آپ سے آگے بھیجنا چاہیے, وہ عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں, وہ سلسلہ کار, آپ کو آگے کیوں بھیجا جاتا ہے. تو آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں کہتے ہو تو پھر ان کے حوالے سے یہ کانا خدئی ہے, یہ میرے ابا جان کے رخسار ہیں. آنکھوں کی بھی روایت ہے, اس کا مطلب ہے یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے, یا شاید 2 سے بھی زیادہ مرتبہ. رخسار کی بھی روایت ہے, آنکھوں کی بھی. بالکل عزت و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ یہ میرے بابا جان کے رخسار ہیں. وَكُنْتُ يَدَهُ, اور میں آپ کا دست مبارک ہوں, اور ہاتھ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ رخساروں کو بچایا جاتا ہے. مطلب کہ میں صرف اپنے ابا جان کا ہی نہیں, امام حسن حسین کا بھی سپاہی ہوں. سبحان اللہ, وہ بھی مجھے بھیجیں گے تو میدان جنگ میں اگلے ہی مورچوں پہ نظر آؤں گا. تو اسی طرح آپ نے, کسی نے کہا شجاعت ان کی اتنی نظر نہیں آتی, آپ کی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات تم نہیں اکیلے جانتے, یہ امام حسن حسین بھی جانتے. وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے میری شجاعت کا یہ عالم ہے, اور یہ ہمیں بھی جس طرح بھی گفتگو محبت اور عقیدت اور اس کے ساتھ ساتھ احترام سکھایا. آپ نے فرمایا الحسن والحسین خیر منی, یہ بات میں پہلے کہتا ہوں, یہ بعد میں نہیں, پہلے کہتا ہوں حسن اور حسین دونوں مجھ سے بہتر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لقد عالما, وہ دونوں بھی یہ بات جانتے ہیں کہ انا صاحب بغلۃ الشہباء, کہ جس خچر کے اوپر حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ شیر خدا سوار ہو کر جنگ کے لیے جاتے تھے, اس کی مہار میں نے تھامی ہوتی. اللہ اللہ اللہ, یعنی حضرت مولا علی پاک دشمن کے سامنے بعد میں پہنچتے اور میں لڑنے کے لیے پہلے موجود ہوتا, آپ کا مہار بردار. اور اسی چیز کو, شجاعت کو اگر مزید دیکھے تو جس کی گواہی اس وقت جو بادشاہ بن چکا تھا عبد الملک بن مروان, اس کا دربار ہے, اور امام محمد بن حنفیہ گئے ہیں. تو وہاں گئے, ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی سو ہوئی, تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں نے اچھی طرح جانتا ہوں, پہچانتا ہوں آپ کا مرتبہ اور آپ کی قوت. وہ تو میں خوب جانتا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری قوت کیسے جانتے, آپ نے تو اس طرح مجھے دیکھا ہی نہیں لڑتے ہوئے. تو کہنے لگے میں تو اس وقت بھی جانتا ہوں جب ایک جنگ کے دوران میرے والد موجود تھے اور آپ نے ان کو پچھاڑ دیا, گرا دیا, اور میرے والد کے سینے پہ بیٹھ گئے. اللہ, اب یہ بھی دیکھے اعتراف حقیقت. ٹھیک, یعنی آپ کے اوپر سختی کرنے کی بجائے, یا آپ کے اوپر اب وہ حکمران ہے تو چاہتا تو اس کو بنیاد بنا کر آپ کے ساتھ کوئی بدلہ لینے کی گفتگو کرتا, لیکن وہ کہتا کہ مجھے یاد ہے وہ سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. یہ ہماری شجاعت جو ہے حضرت امام محمد بن حنفیہ کی طرف سے, ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک. اور اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا, ابھی میں حضرت امیر معاویہ والے مسئلے پہ آتا ہوں. حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا جو تھے, آپ موجود تھے ایک جنگ کے دوران, جب انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی یہ بالکل نوجوان ہے اور اسی طرح اسٹریٹجی اختیار نہیں کر سکتے, تو آپ نے وہ تھوڑی سی جو آپ کے اندر اس جنگ کے معاملے میں عدم مناسبت دیکھی تھی, تو فوری آپ نے کمان لی, حضرت مولا علی پاک لڑنا شروع ہوئے, اور لڑ کے پھر یہ دیکھیے تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو تربیت کیسے کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ ڈی گریڈ کر دیا, ان کو ڈس ہارڈ کر کے پچھلے مورچوں پہ بھیج دیا کہ تم جنگ نہیں کر سکتے, یہ ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں. آپ نے اگلے دن فرمایا کہ کل جو آپ سے عدم مناسبت ہوئی تھی اس جنگ کے معاملے میں, آج اس کی قضا ادا کر.